پارٹیز لوگوں کے مائنڈ سیٹس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے. کنزیومر مارکیٹ کا زمانہ ہے نا, تو جتنے بھی جو مارکیٹ ہے نا ساری کی ساری وہ کنزیومرس مائنڈ سیٹ کے اوپر بیسڈ ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انکریج کیا جائے پروڈکٹس خریدنے کے لیے, اور دیکھا جائے کہ لوگ کس طرح سے اٹینشن گریب کرتے ہیں, کس طرح سے انہیں جو ڈفرینٹ چیزیں ان کی توجہ کیسے کھینچتی ہیں, اپنی طرف مبذول کراتی ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ بھی اسی طرح سے اپنا دھندا بیچتی ہیں. تو پوری دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ لوگوں کو کیا چیز چاہیے, اور اسی کے مطابق ہی وہ اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹوز اور پولیٹیکل سلوگنز سیٹ کرتی ہیں. تو جس طرح سے کہ اس کی جو اگر ہم بیس دیکھیں نا سائیکالوجی میں, تو ابراہم میسلو ایک ریسرچر ہیں جنہوں نے نیڈ ہائرارکی کے اوپر کام کیا ہے, جس میں سب سے نیچے نا انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. جب انسان کو بنیادی ضروریات حاصل ہوتی ہیں تو پھر وہ اگلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتا ہے. یہ سب سے براڈ ہے, یعنی ہر ایک انسان کو زیرو کو جو دنیا میں آیا ہے زی جان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی. تو یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. جب ہمیں یہ ملتی ہیں تو دین جو انسان ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کرے, وہی جگہ پہ رہے جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا. اس کے بعد اٹیچمنٹس ہیں, انسان معاشرہ بناتا ہے اور معاشرے میں رہنا چاہتا ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتا ہے. جب وہ یہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی عزت نفس کا احساس اور اس کی خود شناسی کا جو پیمانے ہیں وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح ابراہم میسلو نے ایک پروسیجر بتایا ہے. اگلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی سیڑھی جو ہے وہ انسان نے عبور کی ہوئی ہو. تو اس طرح ایک ایک سٹیپ عبور کر کے ہم اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں. یعنی کچھ بھی بڑا سوچنے سے پہلے ہماری فزیولوجیکل نیڈز یعنی ہمارے جسم کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوئی ہونی چاہیے, تبھی ہم کچھ نیا سوچنے کے اور موٹیویٹ ہونے کے قابل ہوں گے اور اگلی چیزوں کی طرف توجہ کریں گے. اچھا, یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے استعمال کرتی ہیں, اس کے یہی میرا بھی آج کا ٹاپک ہوگا. اچھا, ڈفرینٹ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ سلوگنز اور مینیفیسٹوز بناتی ہیں اسی چیز کے اوپر کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اپنی کنزیومر مارکیٹ میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور اسی ضرورت کے مطابق ہی وہ پھر اپنے پولیٹیکل گینز واضح کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ جو جب 70 کی دہائی تھی تو پیپلز پارٹی کا بڑا ہی مقبول عام نعرہ ہے ایک روٹی کپڑا اور مکان. اب روٹی کپڑا اور مکان, آپ کو پتہ ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کی مدد سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کی کنزیومر مارکیٹ جو تھی وہ سب سے براڈ رہی ہے ہمیشہ, کیونکہ یہ انسانی ہائرارکیل نیڈز میں سب سے بیسک نیڈ ہے. تو 100 لوگ پیدا ہوئے ہیں تو 100 لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, سب اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, بیسک نیڈ ہے نا. تو روٹی کپڑا اور مکان رکھ لیں, بے شک انسان کو سب اسی چیز کی ضرورت ہے, روٹی اور مکان کی. اچھا, اور یہ جو نعرہ تھا بہت کیش ہوا اور آج تک کیش ہو رہا ہے, کیونکہ ایک دم سے تو یہ بکے گا بھائی, بکنے کی چیز ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ بہت آگے چلے گا. اچھا, اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ ہی اٹیچ کی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم اپنے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد نا ہمارے پاس اگلی پولیٹیکل پارٹی ہے, مثلا یہ PMLN جس کو ہم کہتے جو مسلم لیگ نون ہے, ان لوگوں کے مینیفیسٹو میں ویسے جو شامل رہا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں جیسے انفراسٹرکچر اور یعنی یہ سڑکوں کا نظام, یہ چیز مینیفیسٹوز تو پوائنٹ وائز بنائے جاتے ہیں, لیکن اسٹل ایک مین سلوگن یا ایک مین ایجنڈا ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی کا, جس کو وہ کیش کراتی ہیں اپنی کنزیومر مارکیٹ کے لیے. تو یہ اگلا سٹیپ ہوگا. اچھا, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آلموسٹ فزیولوجیکل نیڈز میں بھی آتا ہے اور سیفٹی اور سیکیورٹی میں بھی آتا ہے. تو اسٹل اٹ کیپچرز اے لاٹ آف مارکیٹ. ہر بندے کو جو ہے نا وہ اس کی بیسک نیڈس چاہیے اور اس کو جو ہے نا انفراسٹرکچر چاہیے یا اس کو وہ چیزیں چاہیے جو سوشلائزنگ کے لیے ضروری ہیں. تو اس ایسپیکٹ تک جو ہے نا نچلی ہائرارکی تک یہ ایک بڑی مارکیٹ کیپچر کرتا ہے. اب ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں کہ جس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو انفلوئنس کرتی رہی ہیں نا یہ پارٹیز, وہ بھی کس قسم کا طبقہ تھا. جیسے پیپلز پارٹی نے جو اپنا نعرہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ غریبوں کی پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اگر ہم جائیں تو اس نے اسی چیز کے اوپر ہی اپنا جو سارا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ اس چیز کے اوپر بلڈ کیا ہے. تو بیسیکلی اس نے فزیولوجیکل نیڈس کو ٹارگیٹ کیا. اس کے بعد جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو PMLN کا مینیفیسٹو تھا اس میں یہ
ایسے اسپیکٹس شامل رہے ہیں اگین جو کہ انگیج رکھیں گے اسی کے مطابق اپنی کنزیومر مارکیٹ کو. اور آپ یہ ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ان ڈفرینٹ پارٹیز کے اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر کہ ان کے جو سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈز ہیں وہ کتنے ملتے جلتے ہیں اور وہ سملر مائنڈ سیٹس کے لوگ ہیں سارے کے سارے. اچھا جی, تیسری بڑی پارٹی ہماری جو اب تیسری تو نہیں, اب ویسے اسٹرینتھ وائز تو سب سے بڑی پارٹی ہے جو پی ٹی آئی بعد میں آئی. تو پی ٹی آئی کا جو مین ایجنڈا تھا جو سیٹل کیا عمران خان نے وہ یہ تھا کہ جو میں ہرے پاسپورٹ کو عزت دوں گا, تو سیلف رسپیکٹ کے اوپر وہ بیسڈ رہا ہے ایجنڈا. کرپشن سے پاک کروں گا, عزت بنائے گی ہماری پارٹی. تو یہ ابھی آپ نیڈ ہائرارکی کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ جو سلوگن ہے نا یہ ٹچ کرتا ہے سیلف اسٹیم کی اسٹیپ کو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا کہ جو فزیولوجیکل نیڈس اپنی کمپیٹیبل کر چکے ہیں, سیفٹی اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ یا تو اپنے انتظامات یعنی اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ اس نیڈ سے آگے بڑھ چکے ہیں, اس ضرورت سے اس چیز کی ان کو ضرورت نہیں رہی. سیم وے لو اینڈ بلانگنگنیس بھی یا ان کو حاصل ہو چکا ہے یا وہ اپنے ان کمپلیکسز کو اور ان چیزوں کو ریزالو کر چکے ہوئے ہیں اور وہ اب سیلف اسٹیم کے لیول پر ہیں. دے وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ, دے وانٹ ٹو بی رسپیکٹڈ اینڈ دے وانٹ ٹو بی اسٹیمڈ ان دی سوسائٹی. تو اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح ہمارا بہت سارا اوورسیز طبقہ تھا وہ اٹریکٹ ہوا ان کے نعروں سے, یا ہماری جو اپر کلاس تھی جس کو شروع میں پتہ ہے برگر پارٹی بھی کہا جاتا تھا, تو وہ جو ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں یا پڑھا لکھا جو تدبر رکھنے والا طبقہ تھا وہ زیادہ جلدی انفلوئنس ہوا عمران خان سے. ریزن کیا ہے کہ کیونکہ یہ پارٹی جو سلوگن یا مینیفیسٹو رکھتی تھی یا جو مائنڈ سیٹ جو اس کی کنزیومر مارکیٹ تھی بیسیکلی وہ ساری وہی مارکیٹ ہے کہ جو سیلف اسٹیم کے اوپر جن کا سارا نعرہ جو ہے وہ بیسڈ ہوگا. تو اس طرح سے یہ تین مین پارٹیز ہیں جو ڈفرینٹ ہائرارکیکل لیولز کو پہ جا کر ڈفرینٹ کنزیومر مارکیٹ کو ہنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہو گئی انٹرسٹنگ وے میں ہماری لوکل پولیٹیکل پارٹیز. اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں, اپنے پڑوسی ملک کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس پارٹی ہے جی, بڑی پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, اف آئی ایم ناٹ رانگ ود دی نیم, جو کہ ہے اپنا یہ جو ابھی ہمارا یہ جو سٹنگ گورنمنٹ میں مودی ان کی پارٹی تھی. ان کا جو مین سلوگن تھا نا وہ ریفارمز کے اوپر رہا ہے, یعنی کسانوں کی ویل بینگ کے اوپر اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو کافی حد تک ریلیجیس سینٹیمنٹس بھی رکھتے تھے. ہندوتا کے اوپر بیس تھا کیونکہ ہندو میجورٹی ہے اور ان کو وہ اٹریکٹ کرے گا. تو سیم ہمیں نظر آتا ہے کہ فزیولوجیکل نیڈس بھی اور بلانگنگنیس نیڈس بھی کار فرمائے. تو مین سلوگن جو تھا وہ ان ٹو لیولز پر رہا ہے. مینلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ فزیولوجیکل نیڈس کو ٹارگیٹ کرتی ہیں, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو اور لو اینڈ بلانگنگنیس کو, ان تین لیولز کے آگے پیچھے رہتی ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو میکسیمم کنزیومر مارکیٹ جو ہے یہاں سے مل جاتی ہے. اچھا جی, جو تھی اس کے بعد تھی ہمارے پاس لائک کانگریس ہے اگلی پارٹی. تو جو کانگریس کا سلوگن ہے وہ بھی میں آپ کو وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ بیسیکلی اگین یہ انہی تین لیولز تک رہتا ہے. یہ تھوڑا ماڈریٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو تو وہ اس میں ان کو وہ بھی مارکیٹ مل جاتی ہے جو میجورٹی کے علاوہ منورٹی ووٹس ہیں. بیسیکلی لینے تو ووٹس ہی ہیں انہوں نے, تو ان کے جو سلوگنز ہیں وہ سارے اسی سائیکولوجیکل اسپیکٹس پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اچھا, اب ذرا ہم نکلتے ہیں کچھ ملک سے باہر پارٹیز پہ. ہمارے پاس سب سے بگیسٹ ایگزامپل ہے یہاں پر امریکن جو پارٹیز ہیں, دو بڑی پارٹیاں ہیں امریکہ میں. تو ان میں جو ایک پارٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے ان کی ڈیموکریٹس کی, اور یہ جو پارٹیز ہیں امریکہ میں آلموسٹ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے جو ایک طرح سے سلوگنز تھے وہ ملتے جلتے تھے. اور وہ ٹیکس ریفارمز ان کا جو موجودہ الیکشنز ہیں ان میں ان کا مین ایجنڈا جو شامل رہا ہے وہ یہ ٹیکسیشن ریفارمز اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح اپنے ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ٹیکسیشن ریفارمز ہیں یہ پیسوں کی منی اور اس کے اوپر بیسڈ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اپنی جو ان کا معاشرہ ہے نا یا امریکن آئیڈینٹی ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کافی حد تک یہ سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن ٹینڈنسیز کو کیپچر کرے گا زیادہ. تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں
جو ملک ہیں یہ فزیولوجیکل نیڈ سے ذرا اوپر چڑھ آئے ہوئے ہیں, تو ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اس چیز سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے. کنزیومر مارکیٹ ان کی اس چیز کے اوپر زیادہ اٹریکٹ ہوگی کہ کس قسم کی جو ایک کلچر ہے, ٹیکس کلچر ہے, اور ایک طرح سے جو ہے نا اسٹیم کلچر ہے, سیلف اسٹیم کلچر ہے, وہ کون سی پارٹی لے کر اچھا اس کو چیز کو کیش کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ جس ملک کی جس قسم کی جس نیڈس ہیں نا, اسی کے مطابق ہی اس کے سلوگنز اور مینیفیسٹوز جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ پارٹی ہے یو کے میں جس کو دا گرین پارٹی کہا جاتا ہے. ان کا جو مینیفیسٹو ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے, اور ان کے جو ان کے بروشرز وغیرہ بنے وہ بھی بڑے مزیدار سے ہیں, گرین کلر کے ہیں. تو ان کا جو تھا وہ انوائرمنٹ کے اوپر کہ پولوشن کم ہو, انوائرمنٹ ہو. اب یہ دیکھیں کہ وہ معاشرے جو کسی حد تک ایک دفعہ سے جو ترقی کر چکے اور نکل چکے, وہ کچھ نئی نئی انوویشنز لے کر آ رہے ہیں. جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیز مینلی بیس آف ہائرارکی رہی ہیں کہ سب کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ ملیں گی, وہ نہیں مل رہی تھیں, تو ابھی بھی نہیں ملی. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنی کنزیومر مارکیٹ کیپچر کی. اچھا جی, جو گرین پارٹی ہے, ان کا جو سلوگن رہا ہے یا مینیفیسٹو, وہ تھا دی کامن گڈ. ایک ایسی چیز جو سب کے لیے ہو, ایکول رائٹس والی پارٹیز ہیں جس طرح سے کہ, تو یہ ساری کام کرتی ہیں. اگین لیول اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں تو یہ لیول ہے سیلف اسٹیم کا. تو یہ اور کیونکہ جو بیسک ان کی ہے نا بلانگنگنیس نیڈس کہہ لیں یا ایک طرح سے سیلف اسٹیم لیول, اس کنزیومر مارکیٹ کو اپنے ملک کے اندر یہ کیپچر کریں گی. اچھا, یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ابھی جتنی میں نے آپ کو پارٹیز کا نام بتایا مختلف, تو ہمیں یہ ایک کامن نظر آتا ہے کہ دو طرح کی نا ویوز چلتی رہی ہیں بیک ان دی ہسٹری. ایک ٹائم پیریڈ تھا جب کمیونزم کا بہت شور شرابہ تھا, غلغلہ تھا بہت سوشلزم کا. سوشلزم کی ہی ایک ذیلی برانچ کمیونزم ہو کر آئی ہے کہ جس میں ایکول رائٹس اور ایکول بیسک نیسیسٹیز سب کو پرووائڈ کرنے کے اوپر بات ہوتی رہی ہے. رشیا میں جو انقلاب آیا اور ان ملکوں میں جو ٹھنڈے ملک تھے, کیونکہ ٹھنڈے ملک تھے وہاں پر سروائیول اور بھی زیادہ مشکل تھا, تو سروائیول نیڈس کے اوپر جو ہے وہ پورے انقلاب برپا ہوئے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں, اور انہوں نے بہت حد تک تقریباً دنیا کی تمام جو کلچرز تھے, ریجنز تھے, ان کو متاثر کیا اپنے طریقے سے. پاکستان میں بھی جو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا, یہ دراصل کمیونزم کے اسی ویو کے نتیجے میں آیا, اسی سے انفلوئنس ہو کر آیا. اور اس کے بعد جو ایون وہ جو کیپٹلسٹ اسٹیٹس تھیں, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی تیزی سے یہ نعرہ مقبول ہو رہا ہے, تو انہوں نے بھی اپنے طور پر ایک جو ہے نا ایک بنایا, ایک مکسچر سا بنا دیا سوشلسٹ اسٹیٹس کا اور کیپٹلسٹ اسٹیٹس کا, جس میں انہوں نے جس میں ہیلتھ انشورنس اور گھر دیے جاتے ہیں, جیسے یورپ کی یہ سینٹرل یورپ اور ان ملکوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کی پینشنز, بچوں کے الاؤنس, ہیلتھ نیڈز, میڈیکل الاؤنس اور یہ ساری چیزیں دی گئیں کہ کوئی بھی سڑکوں پر نہ آئے, اور اس طرح سے. تو یہ کچھ جو ثمرات تھے وہ جی کمیونزم کے شامل کیے گئے کیپٹلزم میں, اور اس طرح ایک عجیب مکسچر سا نظام بنایا گیا. ہمیں بڑے دور رس ان کے نتائج نظر آتے ہیں, جس طرح سے کہ جو کوریا ہے لائک وہ ڈیوائیڈ ہو گیا. آدھا جو کوریا تھا وہ ہاف سوشلسٹ ہو گیا اور ہاف کیپٹلسٹ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سوشلسٹ اسٹیٹس تھیں وہ چونکہ بیسک نیڈس کے اوپر بیس تھیں, تو لوگ اس فزیولوجیکل نیڈ سے آگے نکل کر کچھ سوچ ہی نہیں سکے. تو معاشرے کے بہت ہی تھوڑا طبقہ ویسے بھی نیڈ ہائرارکی کے مطابق آگے جا کر یہ پاتھ نیرو ہوتا جاتا ہے. کم لوگ اگلے اسٹیپ کے اوپر بڑھیں گے, زیادہ تر لوگ پہلے دوسرے اسٹیپ پر ہی دنیا سے پار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معاشرے ہیں یہ پروگریسو ذہن بنانے کے قابل نہیں رہتے ہیں, تو یہ معاشرے اور سکڑتے گئے اور ترقی کی منزلوں میں پیچھے رہتے چلے گئے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشلزم کا نظام ہے یہ ابھی بھی ان ملکوں میں قائم ہے جہاں یا تو آبادیاں ہی بہت ہی کم ہیں, اور یا پھر ان کے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ بٹھا کے لوگوں کو کھلا رہی ہیں. کمپٹیشن نہیں ہے, کمپٹیٹیو معاشرے یہ تشکیل نہیں کر پائے ہیں. اچھا, سیم ہی سچویشن ہمیں نظر آئی جرمنی میں کہ جس میں جرمن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. برلن وار کی جو پچھلے دنوں ڈیمولش کی گئی وہ بنائی گئی تھی. ہاف جرمنی جو ہے وہ سوشلسٹ رہ گیا, ہاف کیپٹلسٹ رہ گیا. تو اب جتنی بھی جس طرح ہمیں نظر آتا ہے نا ان ساری تحریکوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ نیڈ ہائرارکی والا جو کا سارا فلسفہ ہے یہ کار فرما ہمیں نظر آتا ہے. تو کچھ جو جس کو ہم ریڈ بیئر یا سرخ ریچھ کہتے ہیں, یہ جو سرخی ہیں سوشلزم والے, ایک اسپیکٹ جو تھا کافی حد تک انہوں نے کیپچر کیے رکھا. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح یہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی تھی نا کہ جب کوئی بھی پرسن
نیشنلزم کی بات کرتا ہے یا کسی آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے، اور اس سلوگن کے اوپر، اس مینیفیسٹو کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پاور گین کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یعنی دراصل وہ کس قسم کے طبقے کو کر رہا ہے، ٹریگر کر رہا ہے، جو سیلف اسٹیم پر ہیں، کیونکہ یہ سیلف اسٹیم پہ سیلف آئیڈینٹی پروڈیوس ہوتی ہے، قوموں کی بھی اور ہماری انڈیویجولی بھی. تو یہ وہ اسٹیپ ہوگا کہ جہاں پر سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئے گی. سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر بہت ہی کم جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے سلوگن ہیں. تو ابھی ہمارے ہاں اس کی جو تازہ ترین مثال ہے نا وہ اگین یہی پی ٹی آئی کے ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ حساس طبقہ کہہ لیں یا پڑھا لکھا طبقہ جو تھا وہ زیادہ اس سے اٹریکٹ ہوا کہ جو فزیولوجیکل نیڈ سے یا نکل چکا ہوا ہے یا پھر وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور اپنی مینٹل کانشیس کے حساب سے، اپنے شعور کے حساب سے، اپنی شعوری سطح پر ان تمام سٹیپس کو عبور کر چکا ہے. دے وانٹ ٹو بی اکنالجڈ بائی دی سوسائٹی. تو جب کسی قوم میں یہ جذبہ اس قسم کا بیدار ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم پیچھے بات کر رہے ہیں ہٹلر نے بھی آلموسٹ سیم آئیڈینٹی، جو چونکہ نیشنلزم کا غلغلہ تھا اس ٹائم کے اوپر، ساری جو اٹلی، جرمنی، فرانس، یہ سارے کے سارے اپنے ایک جو اوور آل تھا نا ایک بڑے عرصے سے ان کی ایک امپائر، جو رومن امپائر کے ٹائم سے یہ کٹھے چلے آ رہے تھے، اس کے بعد نیشنلزم کے نتیجے میں سب ملک ڈیوائڈ ہوئے اور ہر کوئی اپنی اپنی سپریمیسی چاہتا تھا. تو اس طرح یہ جتنے یہ ہمیں نظر آتے ہیں نا انقلابی لیڈر ٹائپ کہہ لیں، یہ زیادہ تر اپنی قوموں کے سیلف اسٹیم لیول کو ٹریگر کرتے ہیں. تو یہ جو نیٹ ہائرارکی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھ کر سوچیں تو آپ کو بہت سے آنسر ملیں گے کہ ایک سرٹن پرسن ایک سرٹن پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیوں رکھتا ہے.